وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ رمضان میں اس کریم کی کریمی اور رحمت باقی مہینوں کے علاوہ بہت زیادہ موجوں پہ ہوتی ہے۔ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کی عطا، اس کی شفقت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان میں کہاں کہاں ایسے لمحے، ایسی گھڑیاں، ایسے وقت ہیں جہاں اس کا کرم بہت متوجہ ہو رہا، اور قبولیت کے کون سے لمحے ایسے ہیں جن قبولیت کے لمحوں میں ہم بہت زیادہ اس کے قریب ہو جائیں، یا جو منوانا ہے وہ منوا لے۔ وہ قبولیت کی گھڑیاں، احادیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنا، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی۔ اور فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو گھڑی اور لمحہ اور وقفہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو لمحہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان ہوئی ہے، ابھی اقامت ہونے والی ہے، یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب اقامت ہوتی ہے اور جب مکبر کہتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس وقت دل ہی دل میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ قبولیت کے لمحے بتا رہا ہوں، یا قبولیت کی گھڑیاں بتا رہا ہوں، جس کے پل پل کو ہم نے کیش کرنا ہے اور پر پل کی قدردانی کر کے اس کریم کا قرب بھی پانا ہے، دعائیں بھی قبول کرانی ہے، اپنی حاجات، اپنی ضرورتیں، اپنی مرادیں بھی اللہ سے پوری کرانی ہے۔ یہ وہ لمحے بتا رہا ہوں۔ پھر ایک اور لمحہ ہے قد قامت الصلاۃ کا لمحہ سمجھ آئی۔ ایک اور لمحہ ہے، حدیث میں آتا ہے دو وقت ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک وہ لمحہ، ایک وقت جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، ایک وہ وقت جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں۔ نماز کے لیے صفیں درست، نماز کے لیے صفیں جب درست ہو رہی ہوتی ہیں، وہ چند لمحوں کا ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اس کریم کی قبولیت موجوں پہ، اس کی رحمت موجوں پہ، اور اس کی عطائیں بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں، اس لمحہ قبولیت کا ہے۔ اور ایک قبولیت کا لمحہ اور ہے، صفیں درست ہو رہی ہیں اور آپ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو اٹھنے والا ایک قدم ہے نا، اگلی صف کو پورا کرنے والا، یہ آپ اٹھنے والے قدموں کو کبھی گن لیا کریں کہ میرے کتنے قدم آئے ہیں، اور یہ سمجھ لیں میری کامیابی کے قدم ہیں، سمجھ لیں میری دولت کے قدم ہیں، یہ سمجھ لیں میرے نصیب کی طرف بڑھنے کے قدم ہیں، میرے بخت کی طرف بڑھنے کے قدم ہیں، میری بلندیوں کی طرف بڑھنے کے قدم ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے آپ دیکھیں، آپ غیر محسوس طریقے سے بچے جوان ہو رہے، جوان مزید جوان ہو رہے، اور غیر محسوس طریقے سے ڈھلتی عمر کے بوڑھے ہو رہے، پتہ نہیں چل رہا۔ زندگی میں احساسات نہیں ہے، بچے کا قد بڑھ رہا ہے اور اس کے بڑھتے پتہ نہیں چلتا، لیکن قد بڑھ رہا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے ہم یا خیر کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں یا شر کی طرف بڑھ رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے۔ آپ محسوس کریں، یہ جو اٹھنے والے قدم ہیں ان کو کبھی گن لیا کریں، نہ بھی گنا کریں تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی محبوبیت ہے اور مقبولیت ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ جو اٹھے ہوئے قدم ہیں، تیرے اٹھے ہوئے قدم یہ صرف قدم نہیں ہے، یہ تیرے بخت کے، بلندی کے، سر بلندی کے، عزت اور وقار اور شان و شوکت کے قدم ہیں۔ یہ وہ قدم ہے۔ ایک قبولیت کا لمحہ اور ہوتا ہے، قبولیت کا لمحہ جب مستر ہو، اضطرار ہو، یعنی پریشانی،
किसी चीज की तलब हो, किसी चीज की तड़प हो, वो लम्हा कबूलियत का है, वो लम्हा कबूलियत का है। उस वक्त इंसान को इल्म नहीं है, बेचैनी बेकरारी है, किसी चीज की तलब है। मसलन ऐसे स्टॉप पे खड़ा है जहां इसको बस वैगन चाहिए, गाड़ी सवारी चाहिए, सख्त सर्दी है, सख्त बारिश है, या सख्त गर्मी है, सख्त धूप है। अब इसकी तलब है कि कोई ऐसी ठंडी सवारी मिले जिसके अंदर एयर कंडीशन हो और मैं सर्दी से गर्मी से निकल जाऊं, या गर्म सवारी मिले जिसके अंदर हीटर हो और सख्त सर्दी है, बारिश है। इस वक्त, इस लम्हे जो इसके अंदर तलब है और तड़प है और बेचैनी है, इस लम्हे पहले अल्लाह से अपनी हाजतें खड़ी खड़ी मनवा ले, खड़े खड़े मनवा ले। अल्लाह तेरे खजाने में कमी नहीं, तो फला नेमत अता कर दे, अल्लाह फला नेमत अता कर दे, अल्लाह तो फला नेमत अता कर दे। जो मुस्तर दिल होता है उसकी दुआएं अर्शों पे जाती हैं। और कभी ये ना सोचेगा मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, कभी ना सोचेगा। उस करीम के खास खजानों में एक निज़ाम है, जैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये फिक्र कभी नहीं रहा कि मैं दुआ मांगू और कबूल नहीं हो रही, उसके आसार कबूलियत मुझे फौरन नहीं मिल रहे, और मुझे ये फिक्र होती है कि मैं कितनी दुआएं मांग सकता हूँ और अल्लाह के खजानों में कितनी अपनी फरियादें, आसें, उम्मीदें पेश कर दूं, मुझे ये फिक्र ज्यादा होता है। कबूलियत के लम्हात तलाश करें, कबूलियत के लम्हात तलाश करें। कौन से लम्हे ऐसे हैं जो कबूलियत के हैं? तहज्जुद का वक्त कबूलियत का है। आए तो वैसे हैं नफिल पढ़ लें, आए तो वैसे हैं कुछ अल्लाह से मांग लें, ये लम्हे कबूलियत के हैं, ये औकात कबूलियत के हैं, कबूलियत के हैं। मैं पुरानी बात है, एक साहब को देखा, एक जवान थे, अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया। एक वक्त आया कि वो रूहानियत पे आगे निकल गए। एक दो साहब बैठे दुआ मांग रहे थे और मैं पीछे बैठ के उसकी दुआओं पे खामोशी से आमीन कह रहा था और कह रहा था कि अल्लाह जिस तलब और तड़प से ये दुआ मांग रहा है, ऐसी तलब और तड़प मुझे भी अता फरमा। एक चोर था, डाकू था, मुझे उसने अपना वाक़या खुद सुनाया। कहने लगा 3 जिलों की पुलिस इकट्ठी हुई और मेरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। फिर वो घेरते हुए आगे बढ़े, कोई घर नहीं छोड़ा, गंदम रखने वाले जो होते हैं ड्रम बर्तन वो नहीं छोड़े, भूसा रखने वाली जगह वो नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी, छान मारी। जब मुझे पता चला ना कि पुलिस आ गई है, एक खजूरों का झुंड था बड़ा घना, और मुझे खजूर के कांटे सारे चुभ गए। उस झुंड के ऊपर जाके मैं बैठ गया, झुंड के ऊपर। उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, जमीन खा गई, आसमान ने उठा लिया, कहां गया। 3 दिन मैं वहां बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा। मुझे पुलिस न पकड़ सकी, वो थक गए, वो चले गए। जब मैंने देखा कि हवाएं और फजाएं ठंडी हो गई हैं, मैं आ गया। कुदरत का निजाम देखें, मैं सोया हुआ था तो मुझे किसी ने पांव से उठाया और पांव से उठा के कहने लगे तहज्जुद का टाइम जा रहा है, तहज्जुद पढ़ लो। और जब मैंने देखा तो वो वही था, वही डाकू, वही डाकू था। और रब ने उसकी जो जिंदगी बदली, रब ने उसके जो दिन और रात बदले, उसका पल पल मैंने कबूलियत का देखा। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ने जो जिंदगी बदली है, जिंदगी बदली है, ये कैसे बदली है? कहा मेरे पास कोई नेकी नहीं है। और मुझे एक बात समझ आती है, कहीं स्पीकर में, कहीं मस्जिद में, कहीं कुरान खानी में जब दुआ होती थी मैं जाता था। मुझे कोई दुआ से सरोकार नहीं है। कुरान खानी में, कुल खानी में, कहीं ख़त्म में, कहीं शादी में मैं अगर जाता तो मैं चेहरे देखता था,
कौन शख्स ऐसे है कि जिससे मैंने माल किस तरह लेना है, किसको डाका डालना है, किसकी चोरी करनी है, किसको लूटना है, बस मैं ऐसे चेहरे देखता रहता था, परखता रहता था। और कहा वहां जो दुआएं होती थी ना, दुआएं होती थी, मैं उनमें आमीन कहता था और दिल में ये ख्याल आता था तो है तो बदबख्त, तेरे जिम्मे सारा दिन यही धोखा फरेब है, रिस्क हराम है, तेरी दुआएं कहाँ कबूल होनी है। ये भी जहन में होता था, आमीन भी कह देता था, पर कोई लम्हा ऐसा हुआ कि उसकी आमीन कबूल हो गई। मेरे आका का फरमान है कि आमीन, और किताबों में रिवायात में आता है आमीन खुद इसमें आजम है। अगर आपके सामने, आपके और मेरे सामने आमीन के राज और नियाज अगर खुल जाएं, आमीन के राज और नियाज खुल जाएं कि आमीन के कौन से राज और नियाज हैं, अगर आमीन के राज और नियाज खुल जाएं तो आप जिंदगी भर हम आमीन ही कहते रहें और कभी आमीन को छोड़ें। कहने लगा बस वो आमीन थी जिसने मेरी जिंदगी की काया पलट दी, वो आमीन थी जिसने मेरी रुत ही बदल दी, वो आमीन थी जिसने मेरे लम्हे ही बदल दिए। हमें पल पल कबूलियत की घड़ियों की जरूरत है और अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने रमजान के लम्हा लम्हे में कबूलियत की घड़ियां हैं। कोई कबूलियत की घड़ी जाए ना हो जाए, कोई कबूलियत की घड़ी। शेख नजर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, वो हर रोज किसी दुर्वेश की महफिल में जाते थे, वहां अल्लाह अल्लाह होती थी, जिक्र होती थी, दुआ होता था, दुआ होती थी। एक बार न गए, किसी जिम्मेदारी, मसरूफियत या सुस्ती की वजह से रात को एक आवाज देने वाले ने आवाज दी कि तुम नहीं गए। जिब्रील फरिश्तों की जमात के साथ आए थे और तमाम अहले महफिल के लिए कबूलियत लाए थे, पर तुम नहीं थे, तुम उनमें शामिल नहीं। फरमाए सारी उम्र वो इस लम्हे को पछताते रहे, ए काश मैं भी होता तो मेरी भी कबूलियत मगफरत हो जाती, ए काश मैं उसमें शामिल नहीं था। मजमू में कबूलियत होती है। ये जैसे आप बैठे हैं, अभी हम बैठ के जिक्र करेंगे, अभी हम बैठ के मुराकबा करेंगे, अभी दुआ करेंगे, मजमू में कबूलियत होती है। क्यों फरमाते हैं कितनी बड़ी जमात होती है नमाज की, उतनी बड़ी कबूलियत है। कोई एक बंदा ऐसा उसमें शामिल हो जाता है जिसकी जिसकी आमीन, जिसके अल्लाह से मांगना उसकी बारगाह में मकबूल और महबूब होता है, और उस मजमे को उस फर्द की वजह से कबूलियत का मकाम मिल जाता है, उस फर्द की वजह से। मजमू में कबूलियत होती है, मजमू में कबूलियत होती है। इफ्तार के वक्त तो दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन इफ्तार के अलावा कौन से लम्हे ऐसे हैं, इफ्तार के अलावा कौन से लम्हे ऐसे हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। उन लम्हों को तलाश करें, उन घड़ियों को तलाश करें। क्यों कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देख के भी दुआएं कबूल होती हैं, देख के। मुझे एक अल्लाह वाले ने एक अजीब बात फरमाया मेरे पास एक जवान आया, कहने लगे मेरे पास एक कबूलियत का बहुत बड़ा नुस्खा है, फार्मूला है, अमल है, आप कहें तो बता दूं? कहा बता दें। कहा जब मुझे मुश्किल होती है, परेशानी होती है, मैं अपनी वालदा के पांव दबाता हूँ, वालदा के कदमों की खिदमत करता हूँ, और कदमों की खिदमत करते करते मैं दिल ही दिल में दुआ करता हूँ, दिल ही दिल में दुआ करता हूँ, मेरी हर आस उम्मीद पूरी हो जाती है। मैंने कई लोगों को देखा माँ के कदमों को तेल लगाते हैं, बाप की खिदमत करते हैं, दिल ही दिल में दुआ करते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये लम्हे ऐसे हैं, ये घड़ियां ऐसी हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए, उनका जमाल और जलाल ऐसा था, मैंने आज तक उनके पाँव को बोसा नहीं दे सका। मैंने कदमों के पिछले बंद खुलवाए, मैंने कहा ये कदम फिर मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने उनके कदमों को बोसा दिया और कफन के बंद खुलवा के, और वालदा को तो बारहा, आज भी उनके मज़ारात पे जाता हूं तो पाँव की तरफ अपने आप को खड़ा करता हूं। कबूलियत मांगे कहां से मिलती है? किन चेहरों को देखने से कबूलियत मिलती है? किन हस्तियों को देखने से कबूलियत मिलती है? फरमाया काबा को देखें, कबूलियत दुआ कबूल होती है। जमजम को देखने से भी दुआ, पीने से भी दुआ कबूल होती है। किन लम्हों को, किन हस्तियों को,
دیکھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے پاس بے شمار لوگ آئے، بے شمار لوگ آئے، آزمائشوں سے نکلے، ان کے اوپر سخت آزمائشیں آئیں، اور اس آزمائشوں کے پیچھے دو چیزیں نظر آئیں، دو چیزیں نظر آئیں، یا مرشد کے ساتھ گستاخی، بے قدری، یا والدین کے ساتھ گستاخی اور بے قدری۔ اس کا وبال کسی مصیبت، کسی بلا، کسی بہت بڑی پریشانی کی شکل میں سامنے آیا۔ کسی چیز کی قدردانی جب بندہ کھو دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے پل پل کو دیکھیں، لمحے لمحے کو دیکھیں کہ کون سا لمحہ 2 رکعت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سجدے، فرمایا جو بندہ تراویح کا ایک سجدہ، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک اس کو کیا دیتے ہیں؟ 70,000، اور ہر گھر میں 70,000 جنت کے 70,000 دروازے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو 70,000 کھانے اور 70,000 فرشتے، اور ہر فرشتہ مرحبا کہتا ہے۔ تراویح کے ایک سجدے میں، ان سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تراویح کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تراویح کے درمیان دعائیں۔ کیوں؟ یہ اصل میں شب بیداری ہے، تراویح اصل میں شب بیداری ہے۔ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، یہ شب بیداری ہے، اور یہ شب بیداری اللہ کی ہاں محبوب ہے۔ یہ شب بیداری ہے بنیادی طور پہ۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اس کا کرم رات کو متوجہ ہوتا ہے۔ یہ شب بیداری ہے، اور تراویح پڑھنے والا کبھی بھی، پوری تراویح پڑھنے والا کبھی بھی لیلۃ القدر سے محروم نہیں رہتا، کبھی بھی۔ کون سی رات میں شب قدر ہے، کون سی رات لیلۃ القدر ہے، محروم نہیں رہتا۔ قبولیت کو تلاش کریں، تاجر تلاش کرتا ہے کون سی چیز ہے تھوڑی سی کروں زیادہ نفع مل جائے۔ ایک تاجر جو ہوتے ہیں، یہ سونے والے، ڈالر والے، شیئرز والے، یہ ہر لمحے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس لمحے میں ریٹ اوپر ہوا، اپنی سودا نکال دیا، چیز نکال دی، اور اتنے کما لیے۔ ہم بھی ہر لمحے طاق میں رہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہے۔ بارش ہوتے ہوئے دعائیں مانگ قبول ہوتی ہیں، اور میں کہ جب مرغ بانگ دیتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے، جو انسانوں اور جنوں کو نظر نہیں آتا، باقی ہر مخلوق کو نظر آتا ہے۔ اور مرغ جب بانگ دیتا ہے اس وقت اللہ کا فضل مانگ، اللہم انی اسألک من فضلک، اس وقت اللہ کا فضل مانگ۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ کون سے لمحے ایسے ہیں، کون سی گھڑیاں ایسی ہیں جو دعاؤں کی قبولیت، جن کے ساتھ قبولیت کو اللہ نے جوڑ دیا ہے؟ کسی کو اچانک خوش کر دینا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی کو اچانک خوش کر دینا۔ ایک اللہ والے تھے، میں نے ان سے عرض کیا ہم بیت اللہ نہ چلے، حرم نہ چلے، مکہ مکرمہ میں۔ مجھے کہنے لگے سارا دن کا تھکا ہوں، چلیں۔ اب انہوں نے آگے نفل پڑھے، سامنے کعبہ ہے، زیادہ رش نہیں تھا، میں نے پیچھے نفل پڑھے۔ وہ لمحہ میں نہیں بھول سکتا۔ اب وہ سنے وہ لمحہ، میں نے ان سے عرض کیا کوئی خاص دعا فرما دے۔ ایسے نہ پیچھے ہاتھ ٹیکے ہوئے تھے، جیسے تھکا ہوا بندہ نہ بیٹھا ایسے ہاتھ ٹیکے ہوئے، اور مجھے ایسے تھوڑا سا منہ کر کے کہنے لگے دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ دل کے اندر کی جب ولولے، کیفیتیں، جب درد، جب سوز و ساز، دعا الفاظ کا نہیں۔ مظلوم کے پاس کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی اسم اعظم ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیفیات ہوتی ہے، اس کے پاس درد ہوتا ہے، اس کے پاس غم ہوتا ہے۔ جو آپ کو درد بھری دعا دیتا ہے اور آپ کسی کو اچانک خوش کر دیں، اچانک خوش کر دیں، اس کے اندر سے جو دعائیں نکلتی ہیں، بے ساختہ، بے ساختہ، بے ساختہ،
ہمیں دعاؤں کی قبولیت کے لمحے تلاش کرنے ہیں، ہم نے اللہ سے لینا ہے، اور جو دعاؤں کی قبولیت کے لمحے تلاش کر لیتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو پالتا ہے۔ دنیا میں کتنا غفلت ہو جائے، زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ گرے، اللہ اس کو کھلائے گا، عزت وقار کے ساتھ پہنائے گا، اللہ اس کو زندگی میں تاج، رحمت اور برکت اور رزق دے گا۔ کیوں؟ اوپر سے فیصلہ اس نے کرا لیا ہے کہ اللہ میری نسلوں کے لیے عافیت اور برکت اور رزق اور شفا اور کرم اور فضل فرما۔ یہ منوانا ہے اللہ سے۔ اور میں وضو کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ، جو وضو سے پہلے یہ پڑھے گا بسم اللہ والحمد للہ، جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک صاحب نظر صاحب کشف تھے، میں وضو کرنے لگا تو دیکھا تو 4 فرشتوں نے میرے اوپر نور کی چادر تانی ہوئی ہے، 4 فرشتوں نے میرے اوپر نور کی چادر تانی ہوئی ہے۔ میں کہا کہ دوران وضو میں کسی لغو بات میں مبتلا ہو گیا، کوئی لا یعنی بات تھی، تو میں نے دیکھا کہ فرشتے نے ایک چادر کو چھوڑ دیا، میں نے استغفار کیا تو اس نے وہ چادر کا کونا پکڑ لیا۔ وضو وہ عبادت ہے، وضو وہ عبادت ہے، وضو وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے جس عبادت سے بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں۔ سوچو خود کتنی بڑی عبادت ہوگی، جس عبادت سے بہت بڑی بڑی عبادات کی توفیق ملتی ہے، سوچیں وہ عبادت خود کتنی بڑی عبادت ہوگی، خود کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ ہماری زندگی میں کون سے لمحے ایسے ہیں جہاں دعاؤں کی قبولیت ہے؟ یہ مجمع ہے، اس کے وسیلے سے دعا کرنا نہیں سوچ سکتے۔ اس مجمع کے وسیلے سے کوئی فقیر ہے، کوئی منگتا ہے، کوئی مرغی بیچ کے آیا ہے، کوئی بالی بیچ کے آیا ہے، کسی کے پاس آنے کا کرایہ نہیں تھا، کوئی مالداری چھوڑ کے آیا ہے، کوئی بادشاہت چھوڑ کے آیا ہے، یا مختلف طبقات، مختلف عہدوں کے اور مختلف ملکوں کے، مختلف شہروں کے، پوری دنیا کے مجمع آ رہا ہے، مزید آ رہا ہے۔ کیا پتا کون سی شہنشاہیت چھوڑ کے آیا ہے، یا کون سی غربت اور فقیری چھوڑ کے آیا ہے، اور کون سی مجبوریاں چھوڑ کے آیا ہے، اور محض اللہ کے لیے ان چٹائیوں پہ پڑا ہوا ہے، جو آج تک چٹائیوں پہ سویا نہیں تھا، جو مسحریوں پہ لیٹا تھا، جس کی آواز پہ، ایک آواز پہ 70 غلام آتے تھے، وہ یہاں پڑا ہے۔ اس کے اس آنے میں اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہے۔ مجمع کے وسیلے سے دعا کرنا، اس مجمع کے وسیلے سے۔ لوگ تو مجھے حضرت کہیں گے نا، اور یاد رکھنا، اور بعض اوقات بڑے بڑی ہستیاں اس مجمع میں ہوتی ہیں جن کو ہاتھ ملانا لوگ پسند نہ کریں، سلام کرنا پسند نہ کریں، جواب دینا پسند نہ کریں، پر اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت، اللہ کے ہاں ان کا بڑا وقار۔ مجھ جیسے 70 حضرت آ جائیں، اللہ کے ہاں اس شخص کی بڑی عزت اور وقار اور شان و شوکت ہوتی ہے جو بے حیثیت ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، بے حیثیت ہے۔ یہ قبولیت کے لمحے اور قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرنا، تلاش کرنا۔ ہاں یہ ہماری ضرورت ہے۔ مومن متلاشی رہتے ہیں، موت تک متلاشی رہتے ہیں، اور اللہ بھی کیسا خوش ہوگا۔ سننا ذرا غور سے، سننا غور سے، جاگتے رہیں۔ سوئیں گے تو آپ کی توجہ، میرے سامنے کوئی لکھا ہوا ہوگا، میری توجہ اس طرف جاتی ہے، مضامین کٹ جاتے ہیں۔ اللہ بھی کیسا خوش ہوگا، فرشتوں سے کہے گا یہ بندہ کیا چاہتا ہے؟ مولا بس صرف آپ کی تلاش میں لگا ہوا ہے، آپ کی طلب میں لگا ہوا ہے، مولا آپ کی تلاش اور طلب میں ہی بس اس کے پل پل گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے کہ بندے کا مقصد میں ہوں اور میری تلاش ہے، بندے کا مقصد میں ہوں اور میری تلاش ہے۔ اس تلاش پہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ بس متلاشی بنے رہے اور تلاش کرتے رہیں، لمحوں کو تلاش کریں، گھڑیوں کو تلاش کریں، اوقات کو تلاش کریں، ہر پل پل کو تلاش کریں۔ اللہ متلاشی کو پسند کرتا ہے،
اللہ متلاشی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اور متلاشی پا بھی لیتا ہے، متلاشی پا بھی لیتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ گو جو تلاش کا ہو اور قبولیت کا ہو اور وہ ہم سے چوک جائے، کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جو قبولیت کا ہو وہ ہم سے چوک جائے، کوئی ایسا لمحہ نہ ہو۔ آج کے بعد اس لمحے کیوں انشاءاللہ تلاش بھی کرنا ہے، اور اگر مل جائے تو اس کی قدردانی بھی کرنی ہے، مل جائے تو اس کی۔ ہاں، آج 11 اور 12 کی درمیانی بڑی اہم رات ہے، آج شام کو بڑے خاص عمل ہونے ہیں، رشتوں کی بندش کے توڑ کے، رزق کی وسعت کے لیے، عزتوں کے تاج، برکتوں کے دروازے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کو بعض اوقات انسان پوری زندگی پر پچھتاتا ہے، اوہو، اس لمحے کی قدر کر لیتا، اس گھڑی کی قدر کر لیتا، ان اوقات کی قدر کر لیتا۔ آج 11 اور 12 کی درمیانی رات ہر سال تسبیح خانے میں الحمدللہ یہ روحانی اعمال یہ کرائے جاتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں، چند لمحوں میں، چند گھڑیوں میں ان میں شامل ہوں اور اس کی قدردانی ہو۔ آج کا دن بہت ہی باکمال انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور ایک اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بخت بلند چھلا بھی دیا جائے گا، وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے، اپنے پرس میں رکھیں گے، اپنی تھیلی میں رکھیں گے۔ مرد حضرات، خواتین پہن بھی سکتی ہیں، رکھ بھی سکتی ہیں، اس کو بڑے برکات ہیں، اور بھی وظیفے اور عمل، چھوٹی چھوٹی تسبیحاں اور چھوٹے چھوٹے خاص نعمتیں آج کی رات انشاءاللہ دی جائیں گی، بہت ہی زیادہ برکت والی چیزیں ہیں۔ اب بیٹھ کے انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگیں گے، بندش توڑ روحانی لاہوتی عمل ہے جو ہم روز کرتے ہیں، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پہلے اللہ سے کہیں گے، اللہ زندگی ایسی جکڑی ہوئی ہے، مسائل میں، حوادث میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، ناکامیوں میں، ایسا ہی آقا میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اس سے نکلنے کی، پر میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، اس لیے میں تجھے پکارتا ہوں اور تیرے نام کو پکارتا ہوں اور کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف۔ ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اہتمام سے مارا کریں، اہتمام سے۔ اب اللہ کا ذکر ہوگا، سلطان الاذکار ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، اور اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ اور اندر کے جذبوں کے ساتھ، اور اس کے بعد مراقبہ ہوگا، اور مراقبہ تنہائیوں میں بیٹھ کے ضرور کیا کریں، یہاں تھوڑی سی مشق ہوتی ہے تنہائیوں میں، اور اس کے بعد پھر کھجوروں پہ ان چیزوں پہ دم ہوگا، تسبیحاں پڑھی ہیں، کھجوریں پڑھی ہیں، ان پہ دم ہوگا، تو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ